بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم، اور آج ہمارے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں محترمہ نبیلہ ارشاد صاحبہ، جو چیئرپرسن ہیں جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کی۔ کشمیر کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، وہاں پر سے جو خبریں آ رہی ہیں وہ بڑی تشویشناک ہیں۔ وائلنس کی خبریں ہیں، ہنگامے کی خبریں ہیں اور شہادتوں کی خبریں ہیں، چاہے وہ لا انفورسمنٹ کے لوگ ہوں، چاہے وہ کشمیری ہوں۔ ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی گروہ ہے، لیکن اس وقت صورتحال بڑی کشیدہ ہے اور لوگ مطالبہ بھی کر رہے ہیں حکومت سے، یہاں پر اسلام آباد سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ اس کو مذاکرات کے ذریعے حل کریں۔ طاقت کا استعمال ان کشمیریوں کے لیے جو گزشتہ 78 سال سے اپنے حق خود ارادیت کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، ان کے ساتھ یہ رویہ مناسب نہیں، کیونکہ کشمیری دل و جان سے پاکستان کے ساتھ کھڑے رہے ہیں، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کے کنسیکوینسز کہیں ایسا نہ ہو کہ اس طرح سے آ جائیں جو ہم نے کبھی توقع بھی نہ کیے ہوں۔ نبیلہ صاحبہ، بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کا۔ کشمیر کا ایک تو اس کا لانگ سٹینڈنگ ایشو ہے حق خود ارادیت کا، وہاں پر جو پارٹیز ہیں ان کا اپنا مختلف ان کے پوائنٹ آف ویو ہیں، آپ کی بھی ایک اپنی پالیسی ہوگی، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن ابھی آپ 1-2 دن پہلے کشمیر سے ہو کر آئی ہیں، اس وقت رابطہ کشمیر کا منقطع ہے، انٹری پوائنٹس بند ہیں، اور وہاں پر جو انٹرنیٹ اور فون سروس بھی اس طرح سے نہیں ہے۔ چیزیں نکل رہی ہیں، سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں، لیکن ایک افسوسناک بات ہے کہ مین اسٹریم میڈیا بھی خاموش ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں، وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو سمی صاحب آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے کشمیریوں کا درد محسوس کیا اور آپ نے اس جو آن گوئنگ سچویشن ہے اس کے اوپر بات کرنے کا موقع دیا، کیونکہ مین اسٹریم میڈیا ابھی اس کے اوپر خاموش ہے اور وہ فیئر طریقے سے وہاں کی جو رپورٹنگ ہے نہیں ہو رہی۔ میں چونکہ خود کل وہاں سے ہو کے آئی ہوں، راولا کوٹ، باغ، لندری اور یہ آزاد پتن کی جو انٹری پوائنٹس ہیں، یہاں سب لوگوں سے مل کے میں وہاں اچھا، ویڈیوز میں تو جو میں نے دیکھا ہے وہ تو بہت بڑے بڑے جلسے ہیں، آپ نے بھی دیکھے وہاں پہ؟ بالکل، لوگ بہت بڑی تعداد میں، اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلے ہوئے ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ لوگوں کا عدم اعتماد ہے اس اسٹیٹس کو کے خلاف جو آزاد کشمیر کے اندر پچھلے کئی برسوں سے چل رہا ہے۔ وہ جو انٹرفیئرنس ہوتی ہے وہاں پہ حکومتیں بنانے اور گرانے۔ اب جیسے یہ موجودہ حکومت بنی تھی، 5 سال کے لیے لوگوں نے مینڈیٹ دیا تھا ایک حکومت کو، اور پھر ابھی 5 سال پورے نہیں ہوئے اور 3 سال کے اندر 3 وزرائے اعظم تبدیل ہو گئے، اور لوگوں کے جو بنیادی مطالبات تھے، لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ انہیں ان کی بیسک رائٹس چاہیے۔ ہم حکومت جو ہے وہ الیکٹ کر کے ہم نے آزاد کشمیر کے ایوان میں اس لیے بھیجی تھی کہ وہ ہمارے مسائل کا حل کرے، لیکن وہ وہاں جا کے اقتدار کی بندر بانٹ میں لگ گئی، کبھی ایک وزیر اعظم آ رہا ہے، کبھی دوسرا آ رہا ہے، کبھی تیسرا آ رہا ہے، اور جو لوگوں کے جو بنیادی مسائل ہیں، جو ایشوز ہیں بیسک، ان کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں ہے۔ اچھا، اس کا مطلب تو جو آپ کی گفتگو سے مجھے لگ رہا ہے کہ ایک تو لوگ وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں، ان کو اپنے بنیادی حقوق چاہیے جو وہاں کی سہولیات ہوں گی۔ دوسرا، یہ جو آپ نے نقطہ بڑا اہم بیان کیا ہے کہ حکومتیں جس طرح سے تبدیل ہوئی ہیں، جیسے ابھی حکومت ہے، تو لوگ اس حکومت کے بھی پھر خلاف ہیں، وہ دے وانٹ اے چینج۔ دے وانٹ چینج۔ جو ایگزیکٹ سچویشن ہے، لوگ اس چیز سے نالا ہیں زبردست، اور اس کے بارے میں ہم اس سے پہلے بھی سردار خالد ابراہیم خان صاحب غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کے صاحبزادے تھے اور ان کی جو جماعت تھی، انہوں نے بڑی اس کے اوپر جدوجہد کی۔ انہوں نے یہ جماعت جو بنائی تھی اسی وجہ سے بنائی تھی کہ 90s میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے آزاد کشمیر کی جو پیپلز پارٹی کی پریزیڈنٹ تھے سردار ابراہیم خان صاحب غازی ملت، تو وہ پیپلز پارٹی جیت گئی آزاد کشمیر کا الیکشن اور وہ پارٹی پریزیڈنٹ تھے، تو ان کو بنانا چاہیے تھا پرائم منسٹر۔ انہوں نے پرائم منسٹر ان کو بنانے کے بجائے سیکنڈ لائن کی لیڈرشپ جو ممتاز حسین راٹھور صاحب کو پرائم منسٹر بنا دیا، اور پھر سردار خالد ابراہیم خان صاحب نے بغاوت کر دی ان سے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہے وہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کو منتخب نہیں کر سکتا یا نامزد نہیں کر سکتا۔ یہ پیورلی کشمیر کے لوگوں کا جو مینڈیٹ ہے، یہ خود وہ لوگ، کیونکہ ہم رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی بات کر رہے ہیں اور ہم مقبوضہ کشمیر کی
آزادی کی، ہندوستان سے ان کی آزادی کی، اور تحریک آزادی کشمیر کی بیس کیمپ کی حکومت ہے. تو ہم نے یہ جو خطہ تھا 4,500 مربع میل اپنے زور بازو کے اوپر لڑ کے آزاد کرایا تھا. اور اس کے اندر ہم نے دنیا کو دکھانا تھا کہ یہ ایک ماڈل اسٹیٹ ہے جس کے اندر ڈیموکریسی ہے، جس کے اندر رائٹ ٹو چوائس ہے، جس کے اندر رائٹ ٹو اسپیچ ہے، رائٹ ٹو فریڈم آف ایسوسیشن ہے. یہ تمام رائٹس جو ہے وہ بڑے لوگوں کو حاصل ہوں گے، اور ہر ایک کو جو ہے رائٹ ٹو ووٹ ہے، جو اپنی مرضی سے فیصلہ کر سکتا ہے. تو ہم نے ماڈل اسٹیٹ کے طور پر دنیا کو دکھانا تھا. تو ایک اصولی موقف انہوں نے اپنایا اس بات پہ کہ ہندوستان وہاں پہ لوگوں کی رائے کو دباتا ہے، ان پہ جبر کرتا ہے، ان کے اوپر قابض ہے، ان کی مرضی کے خلاف. آزاد کشمیر کے اندر ہم فری ہیں، ہم آزاد کشمیر ہیں، اور ہم اپنے جو انڈیجنس جو ہماری خود اختیاری ہے وہ ہم فیصلے خود کرتے ہیں. تو اس بنیاد پہ انہوں نے وہ پارٹی بنائی تھی. اب یہ بہت پرانی بات ہے، 90s سے لے کے آج تک یہ جو ایشوز چلتے رہے. پھر یہاں کی وفاقی حکومتوں کی انٹرفیئرنس کی وجہ سے وہ جو سیاسی جماعتیں حکومتوں کے اندر آتی رہی. ابھی بھی یہ جو حکومت ہے جیسے پی ڈی ایم پاکستان میں آئی تھی ویسے ہی یہ پی ڈی ایم آزاد کشمیر ہے. وہ ان کو انوار الحق صاحب کو بنا دیا انہوں نے پرائم منسٹر. وہ ووٹ تو عمران خان کے لے کے آئے ہیں یعنی پی ٹی آئی کے، لیکن اب وہ ہیں اس حکومت کے ساتھ. وہ کہتے ہیں کہ میری کوئی پارٹی نہیں ہے. اب وہ کہتے ہیں میری کوئی پارٹی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ بس ایک معجزہ ہوا کہ لوگوں نے مجھے ووٹ دیے، ایم پیز نے. تو میں نیچے پڑھ رہا تھا، بڑا ایک سارکیسٹک کامنٹ تھا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایسے معجزے صرف پاکستان میں ہی ہوتے ہیں اور کہیں نہیں ہوتے. تو اس وقت لوگ سڑکوں پر ہیں، اس وقت لوگ سڑکوں کے اوپر ہیں. اور یہ جو بیانیہ کوئی یہ اگر یہ کہتا ہے کہ جی وہ پاکستان کے خلاف ہے یا پاکستان کی اسٹیٹ کے اگینسٹ ہے، تو ایسی بالکل بات نہیں ہے. لوگ اپنی حکومت کے خلاف ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ وفاق اگر مداخلت کرتا ہے تو ہم نے جو رائے دی ہوئی ہے، ہم نے جو ووٹ آپ کو دیا ہوا ہے، تو آپ اپنے قدموں کے اوپر کھڑے ہو کے کیوں نہیں نیگوشیٹ کرتے ان کو؟ آپ کیوں نہیں بتاتے کہ ہمارے لوگ اس چیز کو قبول نہیں کرتے؟ آزاد کشمیر کے لوگوں کا یا کشمیری ساری قوم ہماری جو ہے اس کا یہ مزاج نہیں ہے کہ آپ جیسے پنجاب میں لوگوں کو ہانک رہے ہیں، جس طرح سے ان کی رائے کو دبا رہے ہیں، جیسے آپ نے بلوچستان میں کیا. ایسے نہیں ہو سکتا. آزاد کشمیر کی ایک انٹرنیشنلی ریکگنائز ایک مسئلہ ہے جس کی ریزسٹنس کی اگزامپل پوری دنیا میں دی جاتی ہے. تو آپ وہاں پہ ایسے کام نہیں کر سکتے. اس لیے یہاں کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے ہماری، ان کو بھی یہ دیکھنا ہوگا کہ آزاد کشمیر کو طاقت کے زور کے اوپر نہیں فتح کیا جا سکتا. آزاد کشمیر کے لوگوں کے دل آپ کے ساتھ دھڑکتے ہیں، لیکن آزاد کشمیر کے لوگوں کو اگر آپ گولی اور جبر سے، دباؤ سے فتح کرنے کی کوشش کریں گے تو یہ ناکام ہوگا. اچھا، یہ بڑی آپ نے امپورٹنٹ بات کہی ہے. اب یہ جو سارا اس وقت مسئلہ چل رہا ہے، جس طریقے سے وہاں پر ایک ہنگامہ آرائی ہے اور دونوں طرف سے لوگوں کی جانیں جا رہی ہیں، لا انفورسمنٹ والے اور کشمیر کے نوجوان. میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا ہی انہیں کر رہا ہے. اس وقت تک 13 نوجوان اس موقع پر پاکستان کے کچھ پولیٹیشین ایک نئی بات کر رہے ہیں. میں رانا ثناء اللہ کو سن رہا تھا کہ جی وہ میرے پاس کچھ میری سکس سینس کہہ رہی ہے کہ کچھ انڈین کلر اس میں ہے، اور یہ جو تحریک ہے اس میں اس کے پیچھے وہ لوگ بھی ہیں. یہ بتائیے، یہ جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے لوگ ہیں، یہ تو عام لوگ ہیں، ان میں کون انڈیا کا ایجنٹ ہوگا؟ دیکھیے، انڈین کلر تو مجھے معذرت کے ساتھ یہ جو یہاں پریزنٹ رجیم ہے اس وقت، مجھے تو یہ جو نون لیگ کا جو پچھلا رہا، جو سیاسی سفر رہا اور جو سیاسی کردار رہا، اس میں مودی کے ساتھ تو ان کی زیادہ دوستی تھی. کشمیر پالیسی کے اوپر تو انہوں نے کمپرومائز کیا. یہ جا کے وہاں حریت کے رہنماؤں کے ساتھ نہیں ملے، میاں نواز شریف صاحب سری نگر میں نہیں ملے، سعید علی گیلانی صاحب کے ساتھ نہیں ملے تھے ان سے. مودی کے قریب تو یہ لوگ ہیں. آزاد کشمیر کے لوگ تو پاکستان کی، میں نے کہا کہ ہماری جو جتنی سیاسی جماعتیں تھیں وہ ساری کی ساری، آزاد کشمیر کی پاپولیشن ہے 45 لاکھ، میجورٹی جو تھی وہ لا کے پاکستان کو ووٹ دیتی تھی. ابھی بھی جن لوگوں، اب یہ بھی ایک مزے کا حیض، اور ہمارے لیے اتنی بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ ہمیں بات کرنی پڑ رہی ہے فارم 47 کے لوگوں کے ساتھ، جن کی اپنی کوئی لیجیٹیمیٹ حیثیت نہیں ہے. آزاد کشمیر کے کم سے کم اتنا ہے کہ وہ ایوان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے لوگوں سے ووٹ لیے ہوئے ہیں، بھلے بعد میں سودے کیے لیکن ووٹ ملے لوگوں کو. سودے کیے لیکن وہ بیسکلی وہ ووٹ عوام کا لے کے جیت کے آئے ہوئے ہیں. وہاں کوئی ایسا نہیں ہوا کہ انہیں فارم 47 کے ذریعے جتوایا گیا. وہاں لوگ جیتے آئے لیکن ایوان کے اندر آ کے کیے. اب ہماری بدقسمتی کہ ہمیں جا کے ان سے ڈیل کرنا وزیر پڑا. امور کشمیر
جس کے ذریعے آزاد کشمیر کے اندر دھاندلی کی جاتی ہے، جس کے ذریعے آزاد کشمیر کے جو لوگوں کے رائٹس ہیں وہ غصب کیے جاتے ہیں، ان کا حق حکمرانی چھینا جاتا ہے، اور وہ لوگ جو کہ خود فارم 47 کے ہیں وہ لوگ پھر مذاکرات کریں، لیکن ہم کیا کریں گے، پوری پاکستانی قوم اور ہم سارے لوگ مجبور ہیں اس وقت کہ کہاں ہونا تو یہ چاہیے تھا. میں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر کو خط لکھا، میں نے اس سے بڑا اوپن لیٹر لکھا کہ میں باوجود اس کے کہ میں اس کی زبردست ناقد رہی ہوں کہ آپ نے جس طریقے سے وزیر اعظم بنے وہ کوئی ایسا بہتر جمہوری طریقہ نہیں تھا. آپ چور دروازے سے پرائم منسٹر بنے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ یہاں کے لوگوں کے وزیر اعظم. ان کا بھائی میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے خلاف مظاہرے میں شریک ہے. بالکل اس یہ جو تحریک ہے جی. ان کا آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کا سگا بڑا آپ بھائی اس طرح وہ مخالف ہے، وہ جلسوں کو جلوس کو میں نے دیکھا لیڈ کر رہے ہیں. دیکھیں کہ یہ آزاد منش لوگ ہیں، وہاں اپنے سگے بھائی کے ساتھ بھی اگر وہ غلط ہے تو نہیں چلتا. اور مجھے یہ بھی کچھ لوگ بتا رہے تھے کہ وہاں پر یہ طے ہوا ہے کمیونٹی کے بیچ کہ جو اس تحریک میں شامل نہیں ہوگا اس کا سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا. لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو اپنے سسٹم میں نہیں رکھیں گے جو اس وقت یونٹی کا مظاہرہ نہیں جی کرتا. بالکل، لوگوں نے بہت کلیئرلی کہا، انہوں نے کہا جی کہ ہماری یہ چارٹر آف ڈیمانڈ دیا، اور یہ جو حکومت ہے انہوں نے پہلے یہ جو 2 سال سے یہ تحریک چل رہی ہے، لاسٹ ایئر انہوں نے ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا جی ہم آپ کے ڈیمانڈس کو مانتے ہیں. 2 جو ڈیمانڈس تھی، بجلی کے بلوں میں کمی اور ہاں وہ تو مان لی گئی تھی. مان لی تھی. اب وہ ماننے کے بعد جو دیگر جتنے بھی ان کی ڈیمانڈس تھی اس کے اوپر انہوں نے کمٹمنٹ کی کہ ہم 6-8 میں مطلب یہ جو پروٹیسٹ ہے یہ کنٹینیوشن ہے اس پروٹیسٹ کی، اس لیے یہ ہو رہا ہے کہ جو حکومت نے وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا. جی، حکومت آزاد کشمیر کی جو عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو وعدہ خلافی ہے اس کے باوجود بھی انہوں نے 1 مہینے کا عوامی ایکشن کمیٹی نے ان کو ٹائم دیا کہ آپ اس 1 ماہ کے اندر 29 سپٹمبر تک آپ ہمارے ساتھ اگر بات کر لیتے ہیں، بات چیت سے مسئلے حل کر لیتے ہیں تو پھر ہم پروٹیسٹ میں نہیں جائیں گے. لیکن انہوں نے پھر وہی وزیر امور کشمیر صاحب اور ایک صاحب جو فارم 47 کے ان کو بھیجا، اور انہوں نے جا کے وہ کہتے ہیں دونس داندلی ڈنڈا. ہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کی سب سے طویل مذاکرات کیے. تو آپ اندازہ کریں کہ مذاکرات انہیں، مجھے لگتا ہے کہ کبھی انہیں کس نے مذاکرات کرنے دیے ہوں گے. تو جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، نہ آزاد کشمیر کی تاریخ کا پتہ ہے، نہ تحریک کا پتہ ہے، نہ ہسٹری کا پتہ ہے، نہ لوگوں کے مزاج کا پتہ ہے، آپ اگر جیسے یہاں آپ کو عدلی بنا دیا گیا تو آپ چاہتے ہیں کہ وہاں کی عوام بن جائے، عوام نہیں ایسے قبول نہیں کرتی. تو اس لیے یہ ساری چیزیں دیکھ کے. اچھا اب آپ کیا دیکھتی ہیں؟ یہ ظاہر ہے مطالبے ہیں، اس میں بہت سارے مطالبے ہیں. حکومت اس وقت جو وہاں پر جو سچویشن ہے کشمیر میں، مجھے تو نہیں لگتا کہ مظاہرین گھروں کو واپس جانے کے لیے تیار ہیں. بالکل نہیں تیار ہیں، کسی صورت تیار نہیں ہے. میں کل خود جب وہاں سے صبح 1-1:30 بجے جب نکلی تھی آزاد پتن انٹری پوائنٹ سے، تو لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ ابھی یہیں پہ رکیں. تو میں نے ان سے اجازت پھر لی کہ میں نے کچھ آپ ہی کے کچھ کام کرنے ہیں، تو اگر آپ اجازت دیں گے تو میں جاؤں گی. تو انہوں نے مجھے آنے دیا، لیکن انہوں نے وہاں کے نوجوان جو تھا وہ سر پہ کفن باندھ کے انہوں نے کہا کہ آپ ہماری بہن ہیں تو آپ نے ہمارا خیال رکھنا ہے، کہ ہم کتنے دنوں سے یہاں بھوکے پیاسے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ ہم کسی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں بیٹھے. ہم یہ جو بنیادی ہمارے لوگوں کے حق ہیں، یہ جو ہمارا حق حکمرانی ہے، ہم اس کے لیے اس کی جدوجہد کے لیے بیٹھے ہیں. تو آپ نے ان روایتی سیاستدانوں کی طرح ہمارے جو رائٹس ہیں اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرنا. کیا کہیں گی اب آپ سرکار پاکستان کو اس وقت کیا میسج دیں گی؟ بھائی سرکار پاکستان سے تو میں کیا کہوں، لیکن کہنا پڑے گا کہ سرکار پاکستان اپنی قومی ذمہ داری کو سمجھے. آپ تحریک آزادی کشمیر اور کشمیر کاز کے وکیل ہیں اقوام متحدہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے اندر. آپ کا ہائی مورل گراؤنڈ تھا کہ ہم آزاد کشمیر کے لوگوں کی جو بنیادی حق خود ارادیت ہے ہم اس کے حامی ہیں، اور ہم ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، اور ہم وہاں کے امن کو قائم رکھنے کے پابند ہیں. لیکن آپ بدامنی آپ کروا رہے ہیں وہاں پہ، تو جو کہ کسی صورت نہ تو ریاست پاکستان کے لیے بہتر کوئی پیغام ہے، اور نہ ہی پوری پاکستانی قوم کے ساتھ، کیونکہ کشمیری قوم کے اور پاکستانی قوم کے دل ایک ساتھ دھڑکتے ہیں. ہمیں وہاں پہ اگر زلزلہ ہو تو پاکستانی قوم سب سے پہلے کھڑی ہوتی ہے. ہمیں وہاں پہ کسی طرح کا کرائسس آیا تو پاکستانی قوم کھڑی. میں ایک تاریخی بات آپ کے سامنے کرنا چاہوں گی کہ غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے 1947 میں جب وہاں سے ریزائن کر کے میرے خلاف مہاراجا نے وارنٹ گرفتاری ایشو کیے تو میرے پاس دنیا کی کوئی ایک پائی نہیں تھی.
لیکن میں وہاں اس امید کے ساتھ نکلا تھا کہ مجھے پاکستانی قوم یا پاکستانی حکومت میری سپورٹ کرے گی. تو وہ کہتے ہیں میں وہاں سے یہاں آ کے میں نے 100 لوگوں کو اپنے ہاتھ سے خط لکھا کہ میں اسلحے کا بندوبست کر کے آؤں گا اور محمد صلی اللہ جدوجہد کر کے اس خطے کو آزاد کرائیں گے. آپ نے تیار رہنا. اور وہ یہ ہماری کمٹمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ، پاکستانی قوم کے ساتھ. اور اس محبت کو اگر نفرت میں بدلنے کے لیے کوئی کوشش کر رہا ہے یا کسی ایجنڈے کے اوپر کام کر رہا ہے تو اس سے یا اگر اس کو ہم اگر اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایجنڈا نہیں بھی تھا تو جس انداز میں چیزوں کو ہینڈل کیا گیا وہ غلط تھیں، اور ان کے جو نتائج ہیں وہ اس کے بڑے خطرناک کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. بہت خطرناک کانسیکوینسز. دیکھیں نا، اگر آپ کو طاقت کا نشے میں ہیں آپ ابھی سمجھ رہے ہیں کہ سب کو آپ بندوق سے، گولی سے، جبر سے دبا لیں گے تو وہاں کی مٹی، وہاں کے لوگ وہ تھوڑے مختلف لوگ ہیں، وہ اسے دبنے والے نہیں ہیں. نبیلہ صاحبہ بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی تفصیل سے ساری بات کی. ناظرین، وہ جو ڈیمانڈز ہیں وہ تو ساری چارٹر آف ڈیمانڈز آ چکی ہے، اخبارات میں بھی ہے، پچھلے کچھ عرصے سے چل رہا ہے، اس لیے اس پر ہم نے بات نہیں کی. لیکن یہ ایک وائلیشن ہے جو آزاد کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا ایکشن کمیٹی کے ساتھ، اس کو پورا نہیں کیا گیا. یہ جو سارا کرائسس ہے، اس کی ذمہ داری اگر پھر ہم دیکھیں تو یہ ان پر آتی ہے جنہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا. جوائنٹ ایکشن کمیٹی میں جو لوگ ہیں، بڑے محب وطن لوگ ہیں، بڑے محبتی کشمیری ہیں، ان کے اوپر اس طرح کی بات کرنا کہ اس میں کوئی انڈیا کا کلر ہے یا کوئی باہر سے کوئی مداخلت ہو رہی ہے، یہ بہت بڑی بددیانتی ہے. اور پاکستان اور کشمیر کے لوگوں کے بیچ جو محبت ہے اس کو یہ کاٹنے کی اور اس میں دراڑ ڈالنے کی یہ کوشش ہو سکتی ہے. ہم آپ کو دیتے رہیں گے اطلاعات اس طرح کی، اور بھی ہم گفتگو کریں گے جس سے کشمیر کی جو صورتحال ہے وہ آپ تک پہنچے. ابھی ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.